So yes, حریم آج کل you're everywhere. But again, ایک کنٹروورسی میں آپ جپٹی ہوئی ہے. یہ کنٹروورسیز آپ کو پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ مجھے تو نہیں پتا. اب تو شادی بھی کر لی, پاکستان بھی چھوڑ لیا, میڈیا بھی چھوڑ لیا, سب کچھ چھوڑ کے دور کنارے چلی گئی. پاکستان آنا جانا بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں آپ نے لوگ نہیں چھوڑے نا, پرانے تعلقات نہیں چھوڑے. ایگزیکٹلی آپ کتنا بھی دور بھی کیوں نہ چلے جاؤ, میرے خیال میں اپنا کنٹری بھی چھوڑ لو, سب چیزوں کو خیر آباد بھی کر لو, میڈیا سے بھی اسکپ ہو جاؤ, تب بھی لوگ جو ہیں تو آپ کو خوشی سے اطمینان سے جینے نہیں دیتے. اور وہ کوئی اور نہیں ہوتا, وہ آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کے چڈی فرینڈ ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بہت کلوز ہوتے ہیں. اوکے جی, تو آپ بتاؤ حریم کون ہے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ حریم آئی تھی تو وہ تھا ہسبینڈ, تو وہ ایک الگ ہی انٹرویو تھا. ابھی ہمیں جاننا ہے حریم ہے کون؟ حریم ایک نہ ڈر بے باک اسٹریٹ فارورڈ لڑکی ہے. حالات کیسے بھی ہوں, چاہے خوشگوار ہوں, سنگین ہوں, میرے حق میں ہوں یا میرے بالکل برعکس ہوں, ہر حال میں میدان میں ڈٹ کے کھڑی ہوتی ہوں. چاہے کوئی خوشی والے ہوں تو پھر آ کے سب کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہوں, لیکن جب کسی سنگین حالات سے گزری ہوں تو پھر ڈٹ کے مقابلہ. اوکے, تو حریم نے کیا کیا دیکھا ہے اپنی, جب وہ کراچی آئی تھی میں نے سنا ہے آپ ہاسٹل میں رہی تھی. I want to know about your struggle. مطلب یہ ایک چیز ہوتی ہے نا, لوگ بینرز بنا لیتے ہیں, اسٹرگل کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں. تو I want to know that کیسے بنی حریم؟ میرا سب کچھ مطلب میرا کچھ بھی مخفی نہیں ہے میڈیا سے. جتنی بھی میری لائف ہے وہ سب عیاں ہیں بالکل, مطلب ایک کھلی کتاب کی طرح. میں ہمیشہ ہر انٹرویوز میں بتاتی بھی رہی ہوں, جب بھی میرے انٹرویوز وغیرہ ہوں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں. جی بالکل, میری جو ابتدائی لائف تھی, کیونکہ میں نے ساری لائف اپنی ہاسٹل میں گزاری اور ہاسٹل میں اسٹڈی کیا, تو میری ابتدائی ساری لائف ہاسٹل میں ہی گزری. چاہے وہ لاہور ہو, اسلام آباد ہو, کراچی ہو, جس مقام پہ بھی میں اسٹڈی کے لیے جس یونیورسٹی کو, جس اسکول کو, جس کالج کو, جس انسٹیٹیوٹ کو چوز کیا, تو وہاں پہ مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑا. اوکے, تو کیا آپ پڑھ رہی تھی, پڑھائی لائف کتنی؟ میں نے کمپیریٹیو ریلیجن کی ہے, تقابل ادیان, اور میں نے ماسٹر کی ہے اسلامک یونیورسٹی سے. چلو, تو آپ بتاؤ انڈسٹری میں کیسے آ گئی, یہ تعلق کیسے ہو گئے, پہلی کنٹروورسی کیا تھی آپ کی, اور اس کنٹروورسی کو آپ نے پلان کیا تھا, یہ ایک دم سے آپ نے بولا او مائی گاڈ یہ کنٹروورسی ہو گئی؟ پہلے جب میں اسٹڈی کرتی تھی, شاید اس وقت میں بیچلر میں تھی, تب میں چھوٹے موٹے شوٹس وغیرہ کرتی تھی شوق کے لیے, اور جو یونیورسٹی کے اندر جو ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے, کنڈکٹ وغیرہ ہوتے تھے, وہ کرتی تھی. تو اس وقت اتنا وہ نہیں تھا, لیکن جب سے میں نے منتخب کیا اپنے لیے ٹک ٹاک کو, ایک انسیڈنٹ تھا میرا آنا. مجھے نہیں پتا تھا اتنا پاپولیرٹی اس پہ ملے گی, اتنا سب کچھ ملے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنا تنقید بھی ہوگی, بٹ شاید نصیب میں تھا, قسمت میں تھا یہ پلیٹ فارم پہ آنا. تو اس پہ آنے کے بعد بہت ساری چیزیں مطلب سامنے آئیں, ڈٹ کے مقابلہ بھی کیا, اور کہیں پہ بھی خود کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا, ہمیشہ کچھ بھی ہوا. اوکے جی, سو یس حریم, اسٹرگل آپ کی ہاسٹل یہ ساری چیزیں تھی. دین آپ کی ایک کنٹروورسی آئی تھی جہاں آپ نے کسی کی ایک ویڈیو بنائی تھی, تو آپ کو نہیں لگ رہا دیٹ کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو بنانے کا ایک ٹرینڈ نکلا تھا یہ آپ سے نکلا تھا؟ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ لائک مقافات عمل ہے, تو میرے خیال میں نے رائٹ کیا تھا اس چیز, اس پہ تو میں امبیرسمنٹ ہوئی نہیں. وہ بھی آتے اٹھتے اپنے لیے اسٹینڈ لیتے, اگر میں غلط تھی تو مجھے سزا دلواتے. تو اگر وہ چپ تھے, نہیں بولے, نہیں اسٹینڈ لیا, تو غلطی ان میں تھی, مجھ میں نہیں تھی. میرے ساتھ جو ہوا, یہ جو ہوا, اس کے لیے میں میدان میں آئی ہوں, میں نے اسٹینڈ لیا اپنے لیے. تو اگر ان کو لگتا تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ بھی غلط کی اور میدان میں آتے, اگر میں غلط ہوتی تو مجھے سزا دلواتے نا. میں غلط تھی ہی نہیں, ان کو پتہ تھا, وہ خود ہی شرمسار ہوں گے, تو انہوں نے مجھ سے پنگا ہی نہیں لیا. تو لوگ مقافات عمل کہیں یا کچھ کہیں, وہ لوگوں کا کام ہے, تو اس مجھے فرق نہیں پڑتا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.